السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری ندیم سندھو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی چند ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج 2 بجے عمران خان کا توشخانہ ریفرنس کا کیس ہے، جس میں عمران خان ہار یا پار ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر آج پی ٹی آئی نے بھی لایا عمل تیار کر لی ہے کہ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لازمی لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، آج جمعہ ہے اور الیکشن کمیشن میں عمران خان توشخانہ کا جو کیس ہے اس کا آج 2 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو یا بھی وہ فیصلہ سنایا جانا ہو، لیکن اس کے متبادل پی ٹی آئی نے بھی اپنی جو لائے عمل ہے وہ تیار کر لی ہے۔ پی ٹی آئی بھی اس نے بھی احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں یعنی اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو پی ٹی آئی اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی۔ یہ احتجاج کہاں تک جائے گا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس سے قبل ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا فیصلہ کیونکہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج وہ عمران خان کو نااہل کرے گا یا سزا دے گا، یا کیونکہ ابھی وقت سے پہلے کچھ بھی کہنا غلط ہے، کیونکہ کسی کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے، الیکشن کمیشن کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے، نہ انہوں نے کبھی اشارتاً بھی بتایا ہو کہ جو عمران خان کو نااہل کیا جائے گا یا عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، تو لہٰذا ہم اس کیس کو خارج کرتے ہیں اور عمران خان کو باعزت بری کرتے ہیں۔ لیکن اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ اس پر جو ہے عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کیس سول کورٹس کی جانب بھیج دے، سول کورٹس کی جانب ریفر کر دے، اور وہاں پر جو ہے یہ کیس وہاں پر چلے اور سول کورٹ اس کا فیصلہ دے۔ ہوگا کیا اگر الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اور اگر الیکشن کمیشن یہ کیس سول کورٹس کو ریفر کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر یہ کیس سول کورٹس میں جائے گا تو کیا ہوگا۔ اگر عمران خان کی نااہلی کا کیس سول کورٹس میں جاتا ہے تو دوبارہ سے کیس کی ڈیٹیں پڑیں گی، پیشیاں ہوں گی، اس کے بعد یا تو عمران خان بری ہو جائیں گے یا پھر عمران خان کو 3 سال کے لیے سزا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ نااہلی پکی ہے، اس کے ساتھ نااہلی پکی ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن آج ہی عمران خان کو نااہل کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر آج ہی الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل کرتا ہے تو پاکستان میں ایک سیاسی بھونچال آ جائے گا۔ پاکستان کے ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں عوام کا جمع غفیر نکل آئے گا، عوام کا سمندر پاکستان کے گلی کوچوں میں نکل آئے گا عمران خان کی حمایت میں۔ یہ عوام کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی، اس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب عوام کا جمع غفیر نکلتا ہے، جب عوام کا سمندر نکلتا ہے تو پھر خیر کی خبر نہیں رکھی جا سکتی۔ پھر 2 ہی کام ہوتے ہیں، تو صادم ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے، معاشیت کو نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن عمران خان کو آج نااہل نہیں کرتا، عمران خان کے حق میں فیصلہ جاتا ہے، تب بھی ایک احتجاج جو ہے وہ تیار ہے۔ وہ احتجاج کس کی طرف سے ہے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ احتجاج پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے ہے، یعنی کہ ٹی ایل پی کی طرف سے۔ ٹی ایل پی خود سے ایک ایسا جھوٹی من گھڑت کہانی کریٹ کرے گی، بلکہ انہوں نے یہ کہانی کریٹ کر لی ہے جو کہ ان کا شیوہ
یہ ٹی ایل پی کا شیو ہے کہ وہ کوئی بھی کہانی جو ہے وہ کریٹ کرنے میں 2 منٹ لگاتے ہیں اور پھر ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کی عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب بھی ایسے ہی ہوگا۔ ٹی ایل پی یہ وہ خود سے نہیں کر رہی، وہ کسی کے کہنے پر کر رہی ہے۔ ٹی ایل پی نے کہانی کریٹ کر لی ہے۔ اگر عمران خان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ٹی ایل پی ملک میں ایک نیا احتجاج شروع کر دے گی، ایک نئی کہانی کے ساتھ وہ ملک کے املاک کو نقصان پہنچائے گی، ملک کے عوام کو نقصان پہنچائے گی، وہ احتجاج کرے گی، وہ لاہور میں احتجاج کرے گی، اسلام آباد میں احتجاج کرے گی۔ خیر اسلام آباد سننے میں آیا کہ ٹی ایل پی کا داخلہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ٹی ایل پی کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے راستے کھولے جائیں گے۔ یہ طے ہوئے، یہ بات طے ہوئی ہے کہ ٹی ایل پی کے اسلام آباد داخلے کے لیے راستے کھولے جائیں گے، جبکہ عمران خان کا جو احتجاج ہوگا اس کے لیے اسلام آباد کے راستے نہیں کھولے جائیں گے۔ ناظرین، کل ایک اور بھی اہم پیش رفت ہوئی تھی کہ حکومت کی جو درخواست تھی توہین عدالت کی وہ مسترد ہوگی، اور اس پر جو دلائل دیے گئے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے۔ آخر اس درخواست کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ وہ درخواست کیوں دی گئی تھی؟ کیوں وقت سے پہلے وہ چیزیں مانگی گئی تھیں جو کہ نہیں مانگی جانی چاہیے تھی؟ تو اس کے پیچھے کے محرکات یہ ہیں کہ حکومت نے بہت خطرناک پلان بنایا ہوا ہے۔ حکومت نے اس وقت جو پلان بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر براہ راست گولیاں چلائے گی، ربڑ کی گولیاں نہیں، اوریجنل گولیاں۔ وہ براہ راست گولیاں چلائے گی، آنسو گیس کے شیل پھینکے گی، بہت کچھ کرے گی۔ لاٹھی چارج کا تو اس دفعہ انہوں نے آپشن ہی نہیں رکھا نا، انہوں نے آپشن رکھا ہے ڈائریکٹ گولی کا، گولیاں چلائے گی۔ اور اگر پھر سپریم کورٹ اس معاملے میں آئے گی یا عدالت کوئی بھی اس معاملے میں آئے گی تو وہ یہ موقف اپنائے گی کہ ہم نے تو وقت سے پہلے آپ سے اجازت چاہی تھی لیکن آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ ناظرین، یہ جو آنے والے دن ہیں یہ خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاست میں عجیب طرح کی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، پاکستان تحریک لبیک کیا کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، یہ سب سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اس ملک میں اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پاکستان نہیں رہا۔ اس ملک کے اندر کئی ملک بن چکے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق نے تو اپنے لائن آف کنٹرول طے کر لی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔